نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بھاری وضو کے ساتھ یعنی شدید قضائے حاجت کی حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پیشاب یا پخانہ کی شدید حاجت معلوم ہوتے وقت یا ریاح یعنی ہوا کے غلبہ کے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، سخت منع اور گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں خصوصی حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہو تو بندہ پہلے اپنا طبی تقاضا پورا کر لے پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 616 ہے، راوی حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد احدکم الغائط واقیمت الصلاۃ فلیبدأ بہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کا ارادہ کرے اور نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو پہلے وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو لے۔ مراد یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہے اور قضائے حاجت کا بھی غلبہ ہے، تو اس صورت میں پہلے بندہ قضائے حاجت سے فارغ ہو، اس کے بعد وہ نماز پڑھے، خواہ جماعت ہی کیوں نہ کھڑی ہو رہی ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 619، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقوم احد من المسلمین وهو حاکن حتی یتخفف، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان پیشاب یا پاخانہ روکے ہوئے نماز کے لیے کھڑا نہ ہو جب تک کہ وہ قضائے حاجت کر کے ہلکا نہ ہو جائے۔ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اور باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توجہ، دھیان، کنسنٹریشن۔ لیکن چونکہ جب ان چیزوں کا غلبہ ہوگا قضائے حاجت وغیرہ کا، تو اس صورت میں انسان کی کنسنٹریشن، توجہ اور خشوع نماز میں نہیں رہتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قضائے حاجت کا غلبہ ہو تو پہلے وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو لے۔ 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا جو وصف اور کوالٹی خوبی بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مومن جو ہیں وہ کامیاب ہوگے، وہ مومن کے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو گویا یہ اہل ایمان کا وصف ہے کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، یکسوئی ہوتی ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 91 ہے، آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخل لرجل یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یصلی وهو حکن حتی یتخفف، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یہ جائز نہیں کہ وہ پیشاب یا پاخانہ روکے ہوئے نماز پڑھے جب تک کہ وہ قضائے حاجت کر کے ہلکا نہ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جائے بندہ اور پھر نماز پڑھے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ان حاجتوں کا غلبہ ہو اور نماز کے وقت میں وسعت اور گنجائش ہو، یعنی ان حاجتوں کو پورا کر لینے کے بعد نماز کا وقت ختم نہیں ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں پہلے ان حاجتوں کو پورا کیا جائے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے، خواہ جماعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہی ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وقت میں وسعت نہ ہو، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے ان حاجتوں کو پورا کرنے اور وضو کرنے کی وجہ سے نماز کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں وقت کی رعایت مقدم ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلے نماز اسی حالت میں وہ پڑھ لے۔
اور آخر میں لکھتے ہیں کہ اگر دوران نماز یہ حالت ہو گئی، یعنی قضاء حاجت کا غلبہ ہو گیا اور وقت میں گنجائش ہو، تو پھر نماز توڑ دینا واجب ہے۔ لیکن اگر گنجائش وقت میں ہوتے ہوئے دوران نماز ایسی حالت پیدا ہو جانے کی صورت میں نماز اگر نہ توڑی، اسی حالت میں پڑھ لی، تو نماز پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔